السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے ناری مخلوق۔ ماں پارا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میری چاہت کا یقین کرو تم۔ میں روز تمہیں یہاں دیکھتا ہوں۔ زوال جن نے ایک بار پھر اس کے قریب آتے ہوئے سرگوشی کی۔ ماں پارا چڑ سی گئی اور بغیر کسی ڈر یا خوف کے بولی، کون ہو تم اور کہاں ہو؟ مجھے تو تم دکھائی نہیں دے رہے۔ زوال اتنی جلدی اس پر اپنا آپ عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا اور بولا، میں غیبی انسان ہوں، میرے اندر خاص طاقتیں ہیں جو میں نے چلا کاٹ کر حاصل کی ہیں۔ ماں پارا نے آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا، پھر بولی، کمال ہے، غیبی انسان، تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں پڑھی لکھی ہوں، انگلش لٹریچر میں ایم اے کر رہی ہوں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جن ہو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زوال بولا، ہاں میں جن ہوں۔ ماں پارا نے کتابیں اکٹھی کی اور بیگ اٹھا کر لائبریرین کی طرف آئی تاکہ انہیں اس جن کے بارے میں بتا سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتی، اس کو اپنی لمبی سیاہ چٹیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے بارے میں کسی کو بتانے کی غلطی نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گی۔ زوال کی آواز قریب سے آئی۔ لائبریرین اپنے کام میں مگن تھی۔ ماں پارا نے کتابیں انہیں دکھائیں اور اپنا نام وغیرہ لکھوا کر باہر نکل آئی۔ سمجھدار لگتی ہو، اگر میرا حکم نہ مانتی تو اچھا نہ ہوتا۔ زوال کی آواز پھر ابھری، تم میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہو؟ وہیں رہو، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ماں پارا نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ تو زوال نے کہکا لگایا اور بولا، ہاں وہ میرا ٹھکانہ تھا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ماں پارا تیز تیز چل رہی تھی جب یونیورسٹی کے آوارہ گروپ سے اس کا ٹکراؤ ہو گیا۔ انہوں نے اسے دیکھ کر سیٹی بجائی تو زوال نے آگے بڑھ کر ایک کے سر پر تھپڑ مار دیا۔ انیس نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے اکرم کو دیکھا اور چیخا، تم نے مجھے مارا؟ اکرم بوکھلاہٹ میں بولا، باس میں نے تو نہیں مارا۔ تو انیس دہاڑا، پھر کس نے مارا؟ وہ لوگ اسی میں الجھ گئے اور زوال مسکراتا ہوا ماں پارا کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ماں پارا تم کہاں تھیں؟ مس فاریا کا پیریڈ ہے اور ہے بھی آخری۔ پھر عروج نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا، تم ہانپ کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ماں پارا بولی، بس وہ طبیعت ذرا بوجھل سی ہو رہی ہے، آؤ لیکچر سن لیں۔ ماں پارا کلاس روم میں جا کر بیٹھ گئی۔ زوال اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ ماں پارا نے ادھر ادھر دیکھا اور جان بوجھ کر اپنا پین نیچے پھینک دیا۔ در حقیقت وہ زوال کا راز کھولنا چاہتی تھی۔ زوال نے دوسری لڑکیوں کی موجودگی کی وجہ سے پین نہ اٹھا کر دیا۔ شکر ہے یہاں نہیں ہے، ماں پارا نے خوش ہوتے ہوئے پین اٹھا کر کہا۔ کون؟ عروج نے پوچھا۔ وہ ابھی ماں پارا بولنا ہی چاہتی تھی کہ اس کو اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ اسے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ آخر کار بس میں سوار ہوتے ہی اس نے عروج کو زوال جن کے بارے میں بتا دیا۔ زوال کو ماں پارا سے اس بچپنے کی امید نہ تھی۔ وہ شدید غصے کے عالم میں کھڑا تھا۔ ماں پارا سے بات نکلی تھی عروج تک، پھر عروج سے کہاں کہاں جائے گی۔ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر عروج نے ماں پارا کی امی کو بتا دیا۔ ماں پارا روتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر کو ہاتھ لگایا۔ وہ اوندھے منہ بستر پر لیٹی تھی۔ وہ سیدھی ہوئی تو اسے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا۔ تم نے میرے منع کرنے کے باوجود سب کو میرے بارے میں بتا دیا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ زوال کی آواز سن کر ماں پارا گڑ گڑائی، مجھے معاف کر دو۔ ادھر اس کی امی عروج اور اس کا بھائی دروازہ پیٹ رہے تھے۔ ماں پارا کی گردن پر زوال کے بھاری ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں۔ زوال نے اس وقت تک اس کو نہ چھوڑا جب تک اس کی سانس بند نہ ہو گئی۔ اس کے بھائی نے زور کا دھکا مار کر دروازہ کھول دیا۔ ان کے سامنے ماں پارا کی لاش پڑی تھی۔ ناری مخلوق زوال اپنا بدلہ لے کر جا چکا تھا۔